ہمارے ملک میں 5 ایئر لائنیں ہیں، 4 ایئر لائنیں شاید نفع کریں گی، اگر نفع کریں گی تو ہم کو 30% ٹیکس دے دیں گی، 2-3-4 ارب روپے فی ایئر لائن نفع کرتی ہوگی، شاید 8-9 ارب روپے ایک آدھ ایئر لائن نفع کر لے، ہم کو اس میں سے 7-8 ارب روپے پاکستانی قوم کو ٹیکس مل جائے گا، جو ملنا بھی چاہیے۔ لیکن ایک ایئر لائن ہے PIA، جس کی نہ سروس ان سے اچھی ہے، نہ کھانا ان سے اچھا ہے، نہ ٹائمنگ ان سے اچھا ہے، نہ فیئر اس سے سستا ہے، مگر وہ 90 ارب روپے کا اس سال نقصان کرے گی۔ 90 ارب روپے کا۔ آپ تالیوں پہ میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا ہوں۔ میں چھوٹا تھا تو اس شہر کے اندر دنیا کی ہر ایئر لائن آتی تھی، ساری یورپین ایئر لائنز آتی تھیں، آج نہیں آتی ہیں۔ آج جو مڈل ایسٹرن ایئر لائنز آتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ کرو ہمارا کراچی میں رات کو نہ رکے۔ اور آپ کو یہ بات سن کے اب شاید تعجب نہ بھی ہو کہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد 3 ایئرپورٹ ملا لیں تو اتنی ایئر لائنیں نہیں آتی ہیں جتنی صرف بنگلہ دیش کے ڈھاکہ کے ایئرپورٹ پہ آتی ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں تو ہم نے غلطی کی ہے نا۔ 2020 کے اندر جب کووڈ تھا اور یہاں پہ پروڈکشن کم ہو گئی تھی تو اسٹیٹ بینک نے 570 ارب روپیہ امیر ترین پاکستانیوں کو 1% پہ لون دیا ہے۔ 570 ارب روپے۔ ہم بس پہ اگر 300 ارب روپے دیتے ہیں تو سب لوگ آواز اٹھاتے ہیں، سب کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ 570 ارب روپے امیر ترین پاکستانیوں کو دیے ہیں آپ نے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر ہماری معیشت اچھی ہو تو ہماری کرنسی اچھی ہو جائے، لیکن اگر ہماری معیشت اچھی نہ ہو اور ہم جھوٹ کرنسی اچھی کر لیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر معیشت اچھی ہوتی ہے آپ کی اور آپ کی کرنسی اسٹرانگ ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کی معیشت اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کرنسی کو قرض لے کر پیسے مارکیٹ میں ڈال کر اگر اچھا کر لیتے ہیں تو وہ تو پاگل پنے کی بات ہے۔ 22 لاکھ دکانیں پاکستان میں ہیں، 30,000 دکانیں صرف انکم ٹیکس بھرتی ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے محبت ہے تو کیا ریل اسٹیٹ سے محبت ہے یا پاکستانیوں سے محبت ہے؟ اگر پاکستانی سے محبت ہے تو پھر اپنا شیئر دو کمپنیز کو۔ شاید میرے خیال سے نیت ہوئی نہ فارمرز کو دینے کی، گیس کمپنیوں کو سبسڈی دینے کی نیت ہو، پتہ نہیں، لیکن اگر ہم ڈائریکٹ فارمرز کو سبسڈی دیں اور تعلیم دیں اور ایگریکلچر ایکسٹینشن کریں اور GMO سیڈز پہ کام کریں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب ہماری اور ہندوستان دونوں کی 9 ملین بیلز کی پیداوار تھی کپاس کی تو دونوں ملکوں کا $9 بلین کا ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ تھا۔ آج ہندوستان 36 بلین بیلز بناتا ہے اور 40 بلین سے زیادہ کا ایکسپورٹ کرتا ہے ٹیکسٹائل کا، 5.5 یا 6 بلین بیل کریں گے۔ ہم اتنی بھی کپاس نہیں پیدا کر سکیں گے جو جنرل ضیاء کے زمانے میں کر سکتے تھے، تو ہم یہ پیچھے جا رہے ہیں۔ اور پھر میں اب گندم کی اگر شوگر کین کی بات شروع کروں گا اور شوگر کی بات شروع کروں گا تو تھوڑی سی سیاسی بات ہو جائے گی، تو میں اس سے دور رہتا ہوں، لیکن آپ یہ سب جانتے ہیں کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے۔ پاکستان 1998 میں 99 میں پاکستان کی جو قومی آمدن تھی اس کا 16% جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا تھا، کہ 16% آف آور GDP came from exports۔ 16% ہماری جو آمدن تھی وہ برآمدات سے آتی تھی، ایکسپورٹ سے آتی تھی۔ آج وہ 9% آتی ہے۔ 1992 کے اندر پوری دنیا کا ایکسپورٹ لے لیں، اگر عالمی ایکسپورٹ لے لیں تو اس کا ہم 0.18% ایکسپورٹ کرتے تھے، ہمارا حصہ 0.18% تھا۔ یہ 1992 میں تھا۔ 2022 میں ہمارا حصہ کتنا ہو گیا؟ 0.13% ہو گیا، یعنی کہ 1.8 سے کم ہو کے 1.3 ہو گیا، اور 16% آف GDP سے کم ہو کے 9% آف GDP رہ گیا۔ اگر آپ کو اور آرڈنری نمبرز میں بتا دوں تو 1992 میں آپ کا اور ویتنام کا ایکسپورٹ ایک برابر تھا، $30 بلین تھا، 12 بلین تھا۔ آج ہم 30 بلین پہ پہنچے ہیں، ویتنام 300 بلین پہ پہنچ گیا ہے۔ سو ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو سکتا، ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتا۔ اگر وہ 12 بلین سے 300 بلین پہ پہنچ سکتے ہیں تو شاید ہم کو بھی 12 سے 30 پہ خوش نہیں ہونا چاہیے تھا، کچھ آگے بڑھ جانا چاہیے تھا۔ تو ایکسپورٹ بڑھانا بہت ضروری ہے ہمیں، اسی لیے بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے آج، اسی لیے اور دوسرے ممالک ہم سے آگے ہیں، لیکن ایکسپورٹ بڑھانا بہت ضروری ہے۔ لیکن 4 ایسی وجوہات ہیں جس کی بنا پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹ ہم نہیں کر سکتے۔ نمبر 1، پاکستان میں ایک لا اینڈ آرڈر کا دیرینہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے فارنرز نہیں آتے۔
اور اگر آپ کا بائر آپ کی فیکٹری نہیں آ سکتا، آپ کا بائر آپ کی آفس نہیں آ سکتا، تو اس کو مال بیچنا بہت مشکل ہے۔ یہ آپ جو بھی یہاں پہ بزنس مین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بزنس وومن، ان سب جانتی ہیں کہ جب آپ کے بائرز آ ہی نہیں سکتے پاکستان، تو کتنا مشکل ہو جائے گا ان کو مال بیچنا۔ لیکن 20-30 سال سے یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے اور ہم یہ سالو نہیں کر سکے۔ اور یہ بات جھوٹ ہے کہ اگر ہم یہ صرف کہیں کہ پرسیپشن خراب ہے، پرسیپشن خراب نہیں ہے، ریالٹی بھی خراب ہے۔ یہ تو پہلے ہم کو ماننا پڑے گا، لا اینڈ آرڈر کی ریالٹی خراب ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو اس شہر کے اندر دنیا کی ہر ایئر لائن آتی تھی، ساری یورپین ایئر لائنز آتی تھیں۔ آج نہیں آتی ہیں۔ آج جو مڈل ایسٹرن ایئر لائنز آتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ کرو ہمارا کراچی میں رات کو نہ رکے۔ ایک ایئر لائن برٹش ورجن ایئر لائن ہے شاید، وہ آتی ہے لاہور میں، اس کے علاوہ کوئی بھی یورپین ایئر لائن نہ لاہور آتی ہے نہ اسلام آباد آتی ہے۔ اور آپ کو یہ بات سن کے اب شاید تعجب نہ بھی ہو کہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد 3 ایئرپورٹ ملا لیں تو اتنی ایئر لائنیں نہیں آتی جتنی صرف بنگلہ دیش کے ڈھاکہ کے ایئرپورٹ پہ آتی ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں تو ہم نے غلطی کی ہے نا، کہ مطلب غربت تو بہت ممالک میں ہے، اس قسم کا لا اینڈ آرڈر تو نہیں ہونا چاہیے کہ تھوڑے تھوڑے دنوں بعد پھر آپریشنز ہوتے ہیں، پھر ہم آگے ہٹتے ہیں، پھر ہم پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو یہ بات ذرا سی ہمیں سوچنی چاہیے کہ لا اینڈ آرڈر کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے ہم ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکیں گے۔ دوسرا میرا مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں ایکسپورٹ اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ انڈسٹریل پروٹیکشن ہم بہت دیتے ہیں۔ جو لوگ لوکل بنا کر لوکل لوگوں کو بیچ رہے ہیں، ہم ان کو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے نام پہ اتنی پروٹیکشن دیتے ہیں کہ وہ تو سیٹ صاحبان بہت ماشاءاللہ پیسے کما لیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ایکسپورٹ کم ہو جاتا ہے۔ پاکستانی جو ہیں ان کو اچھا لگتا ہے کہ وہ پاکستانیوں کو بیچیں۔ 1960 کے اندر جب کوریا میں مارشل لا آیا، جنرل پارک مارشل لا لے کر آئے، تو انہوں نے ایک ہوٹل کے اندر تمام کوریا کے بڑے بزنسز کو لے کر بٹھا دیا اور کہا کہ اگر آپ نے ایکسپورٹ نہیں کیا تو میں آپ کا بزنس لے لوں گا بک ویلیو پہ۔ اور جس کو کنسٹرکشن کر رہا تھا ڈیوو کمپنی، اس کو بھی بولا کہ جا کے انڈونیشیا میں کنسٹرکشن کرو، اور ایکسپورٹ کی طرف راغب کر دیا۔ ہم ایکسپورٹ کی طرف راغب نہیں کر سکے کیونکہ ہم لوکل بیچنے پہ زیادہ پروفٹ دیتے ہیں، چاہے وہ بہت ساری چیزیں میں نام نہیں لیتا ہوں، لیکن ہم نے ایکسپورٹ لوکل پروٹیکشن دے کے لوگوں کو یہاں پر انڈسٹریل پروٹیکشن دے کر ہم نے لوگوں کو صرف پاکستان کو بیچنے پہ مرغوب کر دیا ہے اور دنیا میں ایکسپورٹ نہیں کرا رہے۔ تو یہ بہت سگنیفیکنٹ چیز ہے کہ اس کو ہم کو چینج کرنا پڑے گا۔ ایک وجہ ہم اس لیے چینج نہیں کر سکتے کہ ہم آدھے سے زیادہ پیسے جو ہیں ٹیکس کے پورٹ سے لیتے ہیں، ہم ڈائریکٹ ٹیکسیشن کر نہیں پاتے، ہمارا ایف بی آر اس پہ فیل ہو جاتا ہے۔ ہم امپورٹ نہیں، ڈائریکٹ سوائے امپورٹ کے ہم کسی چیز پہ ٹیکس نہیں لے سکتے، لیکن ہم کو ادھر سے ہٹ کے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف جانا پڑے گا۔ جب فواد صاحب بات کریں گے پینل میں گورننس کی تو یہ ٹیکسیشن پہ مزید بات کریں گے اور آئی ٹی پہ، تو یہ دونوں چیزیں بھی بہت ضروری ہیں ایکسپورٹ کے لیے اور دیگر گورننس کے لیے بھی ضروری ہیں۔ تیسری چیز ہے انرجی۔ پاکستان میں انرجی جو ہے وہ ہم نہ ریزنیبل پرائس پہ سپلائی کرتے ہیں، نہ انرجی جو ہے ہم کنٹینیوس سپلائی کرتے ہیں۔ میں ایک صرف یہ رضوان صاحب سے یا کسی میزبان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اگر کرسیاں بھری ہیں تو ایک اوور فلو روم ہے، وہاں پہ 100 لوگ وہاں پہ بھی آ سکتے ہیں، تو اس کو دیکھ لیں۔ انرجی کو ہم کو سپلائی کرنا ہے کنٹینیوس، اور انرجی کو ہم کو سپلائی کرنا ہے ایٹ اے ریزنیبل کاسٹ۔ 2020 کے اندر جب کووڈ تھا اور یہاں پہ پروڈکشن کم ہو گئی تھی تو اسٹیٹ بینک نے 570 ارب روپیہ امیر ترین پاکستانیوں کو 1% پہ لون دیا ہے۔ 570 ارب روپے، ہم بسٹ پہ اگر 300 ارب روپے دیتے ہیں تو سب لوگ آواز اٹھاتے ہیں، سب کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ 570 ارب روپے امیر ترین پاکستانیوں کو دیے ہیں آپ نے، 1% پہ لون دیا ہے۔ لیکن کسی نے بیٹھ کے یہ نہیں سوچا کہ اتنی انڈسٹری لگے گی تو اس کو گیس کیسے دیں گے، کسی نے یہی بیٹھ کر نہیں سوچا کہ اتنی انڈسٹری لگے گی تو بجلی کیسے دیں گے۔ آج ان میں سے انڈسٹری لگی ہوئی ہے جو بند پڑی ہے کیونکہ نہ گیس ہے نہ بجلی ہے۔ یہ ہم کو انرجی کو اوور کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے، یہ میں بڑی نازک سی بات کرتا ہوں آج کے ماحول میں، وہ یہ اوور ویلیوڈ روپی۔ روپی کی اسٹرینتھ اکانومی کی اسٹرینتھ کو ریفلیکٹ کرنی چاہیے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر ہماری معیشت اچھی ہو تو ہماری کرنسی اچھی ہو جائے، لیکن اگر ہماری معیشت اچھی نہ ہو اور ہم جھوٹ کرنسی اچھی کر لیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر معیشت اچھی ہوتی ہے آپ کی اور آپ کی کرنسی اسٹرانگ ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کی معیشت اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کرنسی کو قرض لے کر پیسے مارکیٹ میں ڈال کر اگر اچھا کر لیتے ہیں تو وہ تو پاگل پنے کی بات ہے۔ تو ہم نے کرنسی کو اپنی کرنسی کو اوور ویلیو کرا، ایکسپورٹس کو ہم نے ڈسکریج کرا، لیکن مور امپورٹنٹلی امپورٹس کو ہم نے انکریج کرا۔ تو یہ ہم نے غلطی کری ہے۔ تو یہ 4 چیزوں سے اگر ہم دور رہیں گے اور خاص طور پر لا اینڈ آرڈر ٹھیک کریں گے تب ایکسپورٹ انشاءاللہ بڑھے گا، لیکن جب تک نہیں بڑھے گا۔ لیکن ایک چیز بتاؤں میں آپ کو
کہ آپ بار بار آئی ایم ایف کے پاس جاتے رہیں گے اگر دو چیزیں 15% آف جی ڈی پی نہ ہو جائیں. اگر آپ کا ٹیکس جو اس وقت 10 یا 11% آف جی ڈی پی ہے، جب تک وہ 15% آف جی ڈی پی نہیں ہوتا، اور آپ کا ایکسپورٹ جو آج 9% آف جی ڈی پی ہے، اگر وہ 15% آف جی ڈی پی نہیں ہوتا، آپ بار بار آئی ایم ایف کے پاس جاتے رہیں گے. تو یہ دو چیزیں تو دل پہ باندھ دیجئے کہ 15% آف جی ڈی پی آپ کو ٹیکس بھی کرنا ہے اور ایکسپورٹ بھی کرنا ہے. اس کے بعد 7ویں چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ شوڈ لیو ود ان اٹس مینس. ہم سب لوگ اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلاتے ہیں. ہماری حکومت جو ہے، ہماری اس کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. وہ سچ مچ قرض کی پیرے میں، مطلب پاکستان کے پاس اس وقت جو ہے وہ $100 بلین سے زیادہ تو قرض ہو گیا ہے، اور ہر سال ہم کو $20 بلین واپس کرنا ہے. اور یہ $20 بلین ہمارے پاس نہیں ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں اگلے 4 یا 5 سال واپس کرنا ہے. جی اگلے 4-5 سال واپس کرنا ہے، لیکن کیونکہ آپ نے اس سال جو پیسے واپس کریں گے وہ بھی قرض لے کے دیے ہوں گے آپ نے، تو آپ کو 6 سال بعد بھی واپس کرنے پڑیں گے. یہ پرپیچوٹی میں واپس کرنے پڑیں گے انلیس کہ آپ کمائیں. ہم تو کماتے کچھ بھی نہیں. ہر سال پاکستان کے 75 سالوں میں 3 سال کو چھوڑ کے ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیے ہیں. تو انلیس اینڈ انٹل ہم ڈالرز کمائیں، یعنی کہ ایکسپورٹ زیادہ کریں، نہیں کر پا رہے. برآمدات تو ہماری بڑھا نہیں پا رہے. تو ہمیں حکومت کو اپنے اخراجات بھی کم کرنے ہوں گے اور ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کرنا ہوگا. 2 ڈیفیسٹس ہمارے ہوتے ہیں. ایک جو پہلا ڈیفیسٹ ہے فسکل ڈیفیسٹ، جس کے لیے میں کہتا ہوں، اور تھوڑی سی لوگ کنٹروورسی کرتے ہیں، لیکن میں بات پھر کروں گا، یہ کہ NFC ایوارڈ کو بھی ہم کو ایک مرتبہ پھر دیکھنا پڑے گا. ہم 60% پیسے صوبوں کو دے دیتے ہیں. ایکچولی 62 دیتے ہیں، لیکن 57.5% پیسے ہم ڈائریکٹ صوبوں کو دے رہے ہوتے ہیں. تو اس سال ہم نے مثال کے طور پر 7,500 ارب روپے ٹیکس جمع کریں گے FBR. تو اس میں سے 4,500 ارب روپے جو ہے وہ ہم صوبوں کو دے دیں گے، یا 4,300 ارب روپے. اب سمجھ لیجئے کہ اس سال کا جتنا ہی، اور پھر اس کے باوجود بھی جو ہے ہم 5,000 ارب یا 5,500 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کریں گے. اب آپ سمجھ لیجئے کہ ہم اگلے سال ڈبل کر دیں اس ٹیکس کو، جو ممکن نہیں ہے، لیکن سمجھ لیجئے کہ ڈبل کر دیں. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہم خرچہ ایک بھی پیسے کا نہ بڑھائیں. 20% انفلیشن کے باوجود بھی ہم کسی کو خرچہ نہ بڑھائیں، تو ہر خرچہ جو ہے وہ 20% سے ریئل ٹرمز میں کم ہو جاتا ہے. آپ اگر 15,000 ارب روپے بھی ٹیکس جمع کرتے ہیں نا، تو کیونکہ 9,000 ارب روپے تقریباً صوبوں کو چلے جائیں گے، آپ کے پاس صرف 6,000 ارب رہیں گے. آپ کا پھر 3,500 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہو جائے گا. تو unless and until you re-look at NFC ایوارڈ، یہ نہیں ہوگا ممکن. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صوبوں کے پیسے کم کریں یا لوکل گورنمنٹ کے پیسے کم کریں. ہندوستان میں یہ دیکھا گیا ہے، پونا کے اندر مثال کے طور پر پراپرٹی ٹیکس جتنا جمع کرتے ہیں اتنا پنجاب میں نہیں کرتے. صوبے پراپرٹی ٹیکس جمع کر سکتے ہیں، صوبے ایگریکلچر ٹیکس جمع کر سکتے ہیں، لیکن ٹیکس جمع کرنا تو کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے. تو جب پیسے آپ کو فری سے مل رہے ہوتے ہیں تو آپ ٹیکس جمع نہیں کرتے. چین کے اندر، یہ چین کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا سینٹرلائز ملک ہے. چین ایکچولی آگے اس لیے بڑھا ہے کہ چین کے اندر جب ڈینگ زیاؤپینگ نے یہ ریولوشن لے کر آئے ہیں، مطلب لبرل ریولوشن لے کر آئے، تو انہوں نے کمپیٹ کرنا شروع کرا دیا. ہر صوبے کے میئر کو، ہر کینٹون، ہر ان کے لوکیلٹی کے میئر کو آپس میں کمپیٹ کرایا کہ اپنے پیسے جمع کرو، اپنی سیوک سروسز دو. اور جب وہ کمپٹیشن ہوا تو جو اچھا کرتا تھا اس کو اوپر جا سکتا تھا کمیونسٹ پارٹی میں، اس سے بہتری آئی ہے. جو جتنا ٹیکس نیچے کے لیول پہ جمع ہو سکتا ہے اتنا اوپر کے لیول پہ جمع نہیں ہو سکتا. تو ہم کو یہ ٹیکس کی اتھارٹی ان کو دینی چاہیے جو ہے، اور اس کو یقینی بنانا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن ہم کو جو وفاق سے پیسے دیتے ہیں اس کو کم کرنا چاہیے، کیونکہ وفاق بیسکلی اسینشلی پاکستانی روپے میں بینکرپٹ ہے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اس سال ہم کو جو فورن لون اگلے 2-3 سال میں جو ہم کو ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے، $20 تو واپس کرنے ہیں جو ہم ری بورو کرتے رہتے ہیں. لیکن ہم کو ڈیٹ سروسنگ جو ہے، جو سود دینا ہے وہ $2 سے $3 ارب کا دینا ہے. لیکن جو ہم کو لوکل کرنسی پہ سود دینا ہے وہ اس سال 5,000 ارب روپے ہوگا، $13 ارب سے زیادہ. اگلے سال شاید اتنا ہی ہو. تو ہم کو یہ لوکل کرنسی کا ڈیٹ بھی کم کرنے کے لیے، لوکل کرنسی کے انٹرسٹ بھرنے کے لیے ہم کو پیسے نہیں ہیں. اور جب یہ کلاسک ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس 3,000 ارب روپے ٹیکس، نیٹ ٹیکس رہتا ہے، اور آپ کو 5,000 ارب روپے صرف سود دینے ہیں، اور آپ کو سود دینے کے لیے مزید پیسے بورو کرنے ہیں، تو آپ ڈیٹ ٹریپ میں ہیں. اور جب ڈیٹ ٹریپ میں ہوں گے تو پھر آپ نیچے ہی جاتے رہیں گے. تو ہم کو اپنے بجٹ کے پروسیس کو دیکھنا ہے اور تمام طریقے سے ٹیکس لینا ہے، اور ٹیکس بھی بڑھانا ہے. 15% آف GDP کرنا ضروری ہے. اور ڈائریکٹ ٹیکسز لینے ہیں، پراپرٹی پہ ٹیکسز لینے ہیں، ایگریکلچر پہ ٹیکسز لینے ہیں. یہ ہمارے جو
دکاندار بھائی ہیں، 22 لاکھ دکانیں پاکستان میں ہیں، 30,000 دکانیں صرف انکم ٹیکس بھرتی ہیں. کیا یہ انصاف ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے محبت ہے تو کیا ریل اسٹیٹ سے محبت ہے یا پاکستانیوں سے محبت ہے؟ اگر پاکستانی سے محبت ہے تو پھر اپنا شیئر دو. سو یہ بات بھی کرنی ہے. اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو ڈیوالو کرنا پڑے گا لوکل گورنمنٹس میں. پہلے یہ 18ویں ترمیم سے پہلے ایک ہیجمون ہوتا تھا، ایک بیہمت ہوتا تھا، ایک حکومت تھی اسلام آباد سے جو پوری ڈکٹیٹ کرتی تھی. بڑی اچھی بات نہیں ہے وہ. اس کے بعد ہم نے 18ویں ترمیم لایا اور اس کے بعد ہم نے 4 بیہمت کنٹرول کر لیے کہ جہاں سے ہم کنٹرول کرتے ہیں. تو لاہور سے بیٹھے بیٹھے آپ اٹک سے لے کے رحیم یار خان چلاتے ہیں، کراچی میں بیٹھے بیٹھے آپ کراچی سے لے کر گوٹکی تک چلاتے ہیں، کوئٹہ میں بیٹھے بیٹھے اتنا بڑا بلوچستان چلاتے ہیں. ہم کو ڈیوالو کرنا چاہیے پاور ٹو دا لوکل لیول، کہ اسکولیں جو ہیں وہ ڈویژنس چلا رہے ہوں یا ڈسٹرکٹس چلا رہے ہوں، ہیلتھ جو ہے وہ ڈویژنس چلا رہے ہوں، ان کو پیسے دیں اور وہ کمپیٹ کریں گے آپس میں. تو مجھے سمجھ آئے گی کہ اگر مجھے فیکٹری لگانی ہے تو میں ملیٹ ڈسٹرکٹ میں بھی لگا سکتا ہوں اور ڈسٹرکٹ ویسٹ میں بھی لگا سکتا ہوں. دیکھتا ہوں کہ کس کے سڑکیں اچھی ہیں، دیکھتا ہوں کہ کس کے ٹیکسز کم ہیں. اس کو وہ کہتے ہیں امریکہ میں ایک چارلس ٹیبو کی ایک تھیوری تھی کہ پیپل ووٹ ود دیئر فیٹ. کمپٹیشن چل گیا. حکومت پاکستان کی کیوں ایفیشینٹ نہیں ہے؟ کہ مناپلیز کہیں ایفیشینٹ نہیں ہوتی. جہاں پہ بھی مناپلی ہوگی وہ ایفیشینٹ نہیں ہوگی. تو جب مناپلی کو آپ نے توڑنا ہے تو کمپٹیشن کروانا ہے. یہ پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنی بھی ہو تو اس کے اندر کمپٹیشن کرانا ہوتا ہے. تو آپ نے یہ کمپٹیشن کرانا ہے اور یہ کمپٹیشن بیسٹ اسی لیے ہوتا ہے جب آپ ڈسٹرکٹ کو امپاور کر دیں. تو ایک ڈیولوشن بہت ضروری ہے. اس کے بعد یہ مجھے شفاعت بھائی کہہ رہے ہیں کہ اب میں جلدی ختم کروں تو 2 اور چیزیں ہیں جلدی جلدی بات کرتا ہوں. ایک پرائیویٹائزیشن کی بات کرنی بہت ضروری ہے. یہ نواں پلر ہے میرا اور اب تک تو میں یہ آرڈر میں دے رہا ہوں. 9 کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ آرڈر میں دوں گا. کہ نواں پلر یہ جو اس سال مثال کے طور پر ہمارے ملک میں 5 ایئر لائنیں ہیں. 4 ایئر لائنیں شاید نفع کریں گی. اگر نفع کریں گی تو ہم کو 30% ٹیکس دے دیں گی. 2-3-4 ارب روپے فی ایئر لائن نفع کرتی ہوگی. شاید 8-9 ارب روپے ایک آدھ ایئر لائن نفع کر لے. ہم کو اس میں سے 7-8 ارب روپے پاکستانی قوم کو ٹیکس مل جائے گا جو ملنا بھی چاہیے. لیکن ایک ایئر لائن ہے PIA جس کی نہ سروس ان سے اچھی ہے، نہ کھانا ان سے اچھا ہے، نہ ٹائمنگ ان سے اچھا ہے، نہ فیئر اس سے سستا ہے، مگر وہ 90 ارب روپے کا اس سال نقصان کرے گی. 90 ارب روپے کا. آپ تالیوں پہ میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا ہوں. یہ آپ کیا اس بات پہ خوش ہیں کہ یہ 90 نہیں 100 کرتے، 90 انہوں نے کیا ہے. 90 ارب روپے کا نقصان کرے گی. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سول ایویشن کے پیسے نہیں دیں گے، یہ PSO کے پیسے نہیں دیں گے. یہ شاید عباسی صاحب بیٹھے ہیں، یہ وزیر اعظم تھے جب میں وزیر خزانہ تھا. تو یہ PIA کی جب میٹنگ میں بلاتے تھے تو میرا دل اندر سے کٹتا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ وہ بٹھائیں گے، مجھے بولیں گے یار 2 بلین روپے ان کو دے دو. مطلب میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، یہ فواد حسن فواد صاحب بیٹھے ہوئے، ان کو تو پتا ہے کہ کتنی مرتبہ نیا PIA کا MD آئے گا اور بولے گا آج میں پرومس کر رہا ہوں آپ کو کہ آج سے سب چیزیں اچھی ہو جائیں گی، اور کبھی بھی چیزیں اچھی نہیں ہوئی. اس ایئر لائن کو اگر آپ بیچ دیں یا بند کر دیں، 20 ارب روپے آپ تنخواہ دیتے ہیں، بھائی تنخواہ گھر پہ بٹھا کے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں سوشل سیکیورٹی نہیں ہوتا. کسی 58-59 سال کے آدمی کو بے روزگار نہیں کرنا چاہیے. مجھ سے پوچھو. تو میں بے روزگاری کے حق میں نہیں ہوں، لیکن 90 ارب روپے کا نقصان کر رہی ہے PIA. ریلوے اس سے زیادہ نقصان کر رہی ہے. یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں بجلی کی، یہ ساری نقصان کر رہی ہیں. انور سومرو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حیدرآباد الیکٹرک کمپنی کے یہ ڈائریکٹر ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ کس قسم کی لائن لاسز ہوتے ہیں، کس قسم